اچھا میں آپ کی ویڈیو دیکھ رہا تھا پیر صاحب, جی جی, آپ نے کہا کہ آپ بندے کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ فیوچر میں اس پہ کون سی بیماری آئے گی. کوئی جو آئی ہو نا, جو اس کو نہیں پتا ابھی. ہاں میں نہیں کہہ رہا فیوچر میں کون سی آئے گی. میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے. جیسے میں کچھ آپ کے بارے میں بتاؤں؟ نہیں میں نے پوچھا آپ سے, میں کیوں پوچھوں آپ سے؟ جی جی, میں دلچسپی نہیں رکھتا سر ٹھیک ہے یہ جاننے میں. ٹھیک ہے, نہیں میں اگر دلچسپی نہ رکھوں پھر بھی بتا دیں گے آپ؟ نہیں پھر کیوں بتاؤں گا. ہاں بس دیٹس اٹ. ٹھیک ہے, یہاں ہو سکتا ہے بہت سے لوگ دلچسپی رکھتے ہوں, جی جی, مجھے یہ جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. میں اپنے آپ کو نیگیٹو نہیں کرنا چاہتا, میں پریشان ہو کے بیٹھ جاؤں. اللہ تعالیٰ پہ امید ہے مجھے, اللہ کی ذات بڑی مہربان بڑی کریم ہے, بے شک ماشاء اللہ, وہی جانتا ہے سر. جی جی, فائزہ مرضت فہو یشفین, اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے. بے شک, اتنی سی بات ہے سر. تو میرا تو اعتقاد ہے اس کے اوپر, میں آپ سے نہیں جاننا چاہتا سر, ٹھیک ہے, اس لیے آپ مجھے مت بتائیں. ٹھیک ہے ٹھیک, لیکن آپ کیسے مستقبل کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ مستقبل کے بارے میں نہیں بتاتا. آپ کی ویڈیو پڑی ہوئی ہے, اگر آپ کہتے ہیں تو میں چلا دیتا ہوں. میں نے یہ بولا ہے کہ جس کو کوئی اوپر مرض ہے اس کو نہیں بھی پتا کہ میرے اوپر یہ مرض ہے. جس کو ہو ہم اس کو بتا دیں گے, وہ جا کے رپورٹ بھی کروائے گا, وہی مرض نکلے گی. نہیں آپ نے یہ کہا کہ جی کون سی بیماری لگنی ہے, کون سی بیماری آ سکتی ہے, وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں. ہاں تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا سر, میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کیسے بتا سکتے ہیں؟ آپ کوئی الٹرا ساؤنڈ مشین ہے نہیں, آپ کوئی اینڈوسکوپی والی مشین ہے نہیں, پھر آپ مراقبہ کرتے ہیں, مراقبہ کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ سارے ہسپتالوں کو نا اپنی ساری الٹرا ساؤنڈ مشینیں ہٹا دینی چاہیے, تو ان بڑھا دینا چاہیے ہوتا ہے. سر مراقبہ کر کے بہت کچھ پتہ چل جاتا ہے. حضور فیوچر نہیں بتا سکتے آپ. فیوچر تو نہیں, دیکھیے آپ جب یہ کہہ رہے ہیں تو پھر مجھے پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. یہ سورہ نمل کی آیت ہے, آیت مبارکہ ہے, اس کا مفہوم ہے کہہ دیجئے آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا, بے شک, اور نہ وہ یہ جانتے ہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے. بے شک, ٹھیک, ایسا ہی ہے, واضح پیغام ہے. کوئی انسان پیر ولی جن عامل غیب نہیں جانتا سر. جی جی, ٹھیک, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا ذاتی علم نہیں. بے شک, سورہ اعراف ہے, کہہ دیجئے میں اپنی ذات کے لیے نہ کسی نفع کا اختیار رکھتا ہوں نہ نقصان کا, مگر جو اللہ چاہے, اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت سی بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا. یہ سورہ اعراف کے اندر کہہ دیجئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے. نقطہ یہ کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کا دعویٰ نہیں کیا ہے تو کوئی اور کیسے کر سکتا ہے سر؟ میں پیر گیلانی کیسے کر سکتا ہے سر؟ غیب کا دعویٰ ہم نہیں کر رہے. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیوچر میں کون سی بیماری آئے گی میں بتا دیتا ہوں, تو پھر یہ غیب کا دعویٰ ہی تو ہے سر. یہ اور کیا ہے ہوتا یہ ہے, اس کو میں تھوڑا ایکسپلین کر دوں. ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی جنات بھی غیب نہیں جانتے سر. یہ سورہ سبا ہے, سورہ سبا. پھر جب سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ ہم نے نافذ کر دیا تو جنات کو ان کی موت کا پتہ نہ چلا, مگر زمین کے کیڑے نے جو ان کے عصا کو کھاتا رہا, پھر جب وہ گر پڑے تو جنات پر ظاہر ہو گیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں نہ رہتے. جی, جنات بھی مستقبل یا غیب نہیں جانتے سر. صرف مراقبے سے پتہ چل جاتا ہے, استخارے سے پتہ چل جاتا ہے. ہمارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم بولا ہے استخارہ کیا کرو. استخارہ تو رہنمائی کا ایک طریقہ ہے. جی, استخارہ جائز بات ہے, رہنمائی کا ایک طریقہ ہے. جی, رہنمائی لے لیتے ہیں. ہاں, استخارہ کیا آپ بیماریوں کا کون سی بیماری آئے گی یہ استخارہ میں پتہ چلتا ہے؟ استخارہ چل جاتا ہے. نہیں استخارہ میں پتہ چل جاتا ہے. استخارہ کا سنت طریقہ کیا ہے بتائیے؟ دیکھو جی, استخارے کے کچھ, جیسے اگر آپ نے کوئی آیتیں پڑھنی ہیں, فرض کریں اگر آپ آیتیں پڑھتے ہیں سورۃ الناس کی, اس کے اوپر اگر آپ کو مہارت ہو جاتی ہے, ہم استخارہ کرتے ہیں اللہ سے, یا اللہ کی صفات, اللہ کے صفاتی نام کا کرتے ہیں, پڑھتے ہیں کہ یا اللہ مجھے یہ چیز دکھا, میں یہ چیز دیکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, اللہ کا نام پڑھ کے فرض کرو یا اللہ اللہ جلالہ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ پڑھتے ہیں, وہ پڑھ کے آپ استخارہ کرتے ہیں, آنکھیں بند کر کے. استخارہ کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر رہے ہیں, فیصلہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں, فیصلہ اللہ پہ, اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ وہ بہتری کر دیں. اللہ رب العزت میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں, تم اس میں اپنی بہتری شامل کر دینا. ٹھیک ہے, یہی ہے نا سر؟ جی جی, یہ تھوڑی ہے کہ آپ بیماری بتانے لگ جائیں, استخارہ سے کیا ہوگا, مستقبل دیکھنے لگ جائیں. اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے, نام نکال لیں, ایسا تھوڑی ہے. اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی کاروبار کرنا ہے, آپ اس میں استخارہ کر سکتے ہیں کہ یا اللہ مجھے دکھا یہ بہتر ہے میرے لیے کہ نہیں بہتر, اس میں آپ کو اشارہ مل جائے گا. نہیں, جب آپ نے استخارہ کر لیا ہے جی جی, تو پھر تو ظاہر ہے, پھر تو جو فیصلہ ہے, جی جی, جو تو آپ کے دل کے اندر بات آ رہی ہے کہ جی یہ ہوگا یا نہیں ہوگا, اس کے بعد جو آپ ڈیسیژن لے رہے ہیں, جی جی, پھر آپ کو اس ڈیسیژن کے اوپر اسٹک رہنا ہے. بالکل. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ استخارے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے یہ بیماری آئے گی تو وہ اللہ تعالیٰ دکھا دے گا کہ آپ تمہیں خدا نخواستہ کینسر ہونے والا ہے, یا آپ کسی کے بارے میں بتا دیں خدا نخواستہ تم اس موذی مرض کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے. استخارہ کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں ہے سر. بے شک نہیں ہے, بالکل نہیں ہے سر. پرابلم پتہ کیا ہے؟ دکھائی جاتا ہے. کیا دکھائی دیتا ہے سر؟ استخارے میں آ جاتا ہے. اچھا, کیا دکھتے ہیں؟ جی, جو بھی کس کے بارے دیکھنا ہو, پوچھنا اچھا, ہو.
استخارے میں سارا کلرڈ وہ آپ دیکھ لیتے ہیں, سب چلتی پھرتی ہوئی ریلیں آتی ہیں استخارہ میں. ریلیں تو نہیں آتی, لیکن کوئی اس میں کچھ تھوڑا سا اشارہ مل جاتا ہے کہ اس کو یہ مسئلہ ہے, اس کو یہ چیز ہے, اس کو یہ چیز ہے. یہ تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ بیماری کون سی ہے. سر پتہ چل جاتا ہے نا, دیکھنے والے کو پتہ چل جاتا ہے. کیسے؟ اللہ استخارے میں کہ مستقبل میں یہ بیماری آ رہی ہے, اس کو یہ چیز لگ رہی ہے, ہم بتا دیں یہ بیماری لگنے والی ہے, استخارہ بتا رہا ہے. یار استخارے میں یہ پتہ چلتا ہے نا کہ کاروبار اچھا رہے گا یا نہیں رہے گا, استخارے میں پتہ چلتا ہے. استخارہ کی جو دعا ہے جی وہ کیا ہے؟ میں استخارہ کرتا ہوں اللہ سے. نہیں استخارہ کی دعا ہے نا, وہ کیا ہے استخارے کی دعا, یاد آپ کو؟ سر میں زیادہ پڑھتا ہوں سورۃ الناس. سورۃ الناس بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں جی وہ ہمیں سبھی کو پتہ ہے. جی میں وہ پڑھ کے اس سے استخارہ کرتا ہوں. کسی کو اچھا میری بات کا برا نہ مانیے گا پیر صاحب, برا نہ مانیے گا. آپ کو 5واں اور 6واں کلمہ آتا ہے؟ جی سر سنا سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیشب کن مرب دیکھو فر اللہم انی اعوذ بک من الشرک بک شیء وانا اعلم به تبتوانا وتبرات من الکفر والشرک والکذب والبغاوت والبدعۃ والنام والفحش والبہتان والمعاصی کل اسم الواقع لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگلا بھی سنا دیں. 5واں یہ میں نے 6واں سنایا. ہاں 5واں سنا دیں. بسم اللہ الرحمن پنجم مرد پنجم استغفر اللہ ربی من کل ذنب ظلمت وعمل وخذر من پنجم استغفر اللہ ربی من کل ذنب عمدا وخذر سرا ولا انت واتوب الیہ من الذنب الذی علم ومن الذنب الذی علم انک انت علام الغیوب وغفار الذنوب وستر الذنوب وغفار الذنوب لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ٹھیک ہے, اب آپ جن حاضر کر سکتے ہیں, اب کریں جن حاضر. جی آپ نے کہا نا خاتون کو آپ نے بلایا, جی وہ نہیں کر سکیں, مجھے ایک موقع دیں. تو اب آپ کے پاس پورا موقع ہے کہ آپ ہم جن نہیں حاضر کرتے, میرے پاس کوئی جنات نہیں ہے. نہیں آپ نے لکھا تھا نا کہ میں نے بولا ہم استخارہ کر کے چیزیں بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم لائیو بتا سکتے ہیں, کسی کے بارے میں پوچھنا ہم بتا سکتے ہیں. جی جنات نہیں ہے میرے پاس. میں یہ نہیں کہا میرے پاس جن ہے تو میں لائیو کر کے دیتا ہوں. ٹھیک ہے, میں یہ کہتا ہوں جو لوگ عامل پیروں آپ نے کہا تھا خاتون کو بلایا تھا, ایک موقع مجھے بھی دے. ہاں میں یہی ادھر ہی آ رہا ہوں سر. جیسے لوگ عاملوں کے پاس جاتے ہیں جی, ٹھیک ہے, ان کو جا کے یہ کہتے ہیں, وہ جا کے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس اس کام کے لیے آئے ہیں, مگر وہ وہاں غلط ہو جاتے ہیں. اگر وہ کسی پیر کے پاس, کسی بھی عامل کے پاس, کسی بھی اپنی رہنمائی کے لیے جاتے ہیں, اپنا کام کروانے کے لیے جاتے ہیں نا, کبھی نہ بولے جا کے یہ کہ بھئی ہمیں یہ مرض ہے, یہ تکلیف ہے, ہمارا یہ حل کر دیں. اس سے پوچھیں بتائیں ہمیں کیا مرض ہے, کیا تکلیف. اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ بتائیں, آپ بتا دیتے ہیں, ہم بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہیں سے کنیکٹ کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ذرا میں اعداد و شمار بتا دوں. جی پاکستانی آبادی تقریباً آدھی تو جادو پر یقین رکھتی ہے. صحیح. ایک سروے ہے, سروے کے مطابق دیہی علاقوں میں 50.8%, 50.8%, جبکہ شہری علاقوں میں 45% لوگ جادو پر یقین رکھتے ہیں. خیبر پختونخوا میں سب سے کم 18.5%, جبکہ سندھ میں 55.7% اور پنجاب میں 56.5% میں یہ شرح زیادہ ہے. گلگت بلتستان میں 29.7% شرح نسبتاً کم ہے, جبکہ آزاد کشمیر اور اسلام آباد میں زیادہ تر پائی گئی ہے. اور مرد و خواتین میں کوئی خاص فرق نہیں دیکھا گیا. جینڈر بیلنس ہی, عمر بڑھنے کے ساتھ جادو پر یقین میں مزید اضافہ بھی ہو جاتا ہے, یہ بھی دیکھنا. اور تعلیم بڑھنے سے یہ رجحان کم ہوتا ہے, سوائے سب سے اعلیٰ تعلیمی درجے کے. حیران کن طور پر آمدنی بڑھنے کے ساتھ جادو پر یقین رکھنے والوں کا تناسب بھی بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے. آپ نے بھی ایسے ہی دیکھا ہے. پھر منت کے اوپر یقین, پھر پیروں کے اوپر یقین کے اوپر بھی تقریباً ایسے ہی اعداد و شمار دیکھے گئے ہیں. درگاہوں کے اوپر یقین میں بھی تقریباً 52.4% پاکستانی درگاہوں پہ جانے پہ یقین رکھتے ہیں. تعویذ دھاگے والے جو ہیں ان کی بھی ایک بہت بڑی پرسنٹیج ہے. دیہی علاقوں میں 54.7% تعویذوں پہ یقین رکھتے ہیں. شہری علاقوں میں 48.8% لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں.